نشے کی حالت میں برائیاں کیسے ہوتی ہیں؟ واقعہ ہوا بھی. ایک آدمی نے کہا اس میں کیا برائی؟ کہا دیکھو یہ کیسے برائیوں کی ماں ہے. اس نے شراب پی. جب اس نے شراب پی تو پھر کسی حسین اور خوبصورت لڑکی نے اسے دعوت دی. وہ اس کے گھر کے اندر گیا. جناب علی، یا شراب پی تو دعوت نہیں، چوری کرنے کے لیے کسی کے گھر میں گھسا. اور جب کسی کے گھر میں چوری کرنے کے لیے گھسا تو چوری کی تو دیکھا کہ خوبصورت لڑکی بھی ہے. تو لڑکی نے دعوت دی یا خود ہی زبردستی اس کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ بھی کیا، زنا بھی کیا. اور پھر اس ڈر سے کہ کہیں وہ پکڑا نہ جائے اس کو قتل بھی کر دیا. اب آپ دیکھیں کتنا جرم کیا اس نے. شراب پینا ایک جرم ہے، لیکن اس جرم سے کتنے جرائم اس نے کیے. شراب پی، چوری کی، پھر تیسرا جرم زنا کیا، چوتھا جرم قتل کر دیا. آخر پانچویں جرم میں خود ہی گرفتار ہو گیا، خود بھی چلا گیا. تو یوم الخبائث کہ اللہ نے فرمایا شراب مت پیو. اس منع میں کس قدر فوائد ہیں معاشرہ سماج ہر ایک جانتا ہے. یہ اور بات ہے کہ آج معاشرے اور سماج اکثریت کی وجہ سے اس کا نام نہ لیں اسلام کا، کہ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ مسلمان نہ ہوں، کیونکہ شیطان چاہتا ہے نا کہ ایمان سے، اسلام سے لوگ دور رہیں. اس لیے اسلام کا نام اس کے اوپر نہیں چڑھایا جاتا. بین ہی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، مثال کے طور پر نماز لے لو آپ. ایک فائدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا بتلایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے. یعنی جو کوئی نمازی ہوگا وہ یقیناً جب وہ نماز پڑھے گا تو کبھی بے حیائی اور برائی کی چیزیں نہ دیکھے گا، نہ سنے گا، نہ کرے گا، نہ اس کے قریب جائے. سوچے گا میں تو اللہ کے ابھی پھر ظہر، مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھ کے گیا، اگر وہ برائی کی طرف راغب ہوا سوچے گا ابھی اللہ کے دربار میں ہمیں حاضر ہونا ہے عصر کے وقت، اور اللہ سے ابھی ہم نے معاہدہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، پھر یہاں حکم کو توڑیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ آدمی سوچے گا، غور کرے گا تو انسان برائیوں سے بچے گا. غرض جتنی بھی عبادتیں ہیں، ہر عبادت کے اندر کوئی نہ کوئی بھلائی، کوئی نہ کوئی خیر اس کے اندر پوشیدہ ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو جانیں یا نہ جانیں. ہمیں بعض چیزوں کا علم ہے اور بعض چیزوں کا علم نہیں. اب یہ روزہ مثال کے طور پر اگر میں پانچوں جو ارکان اسلام ہیں اگر میں ان کے فوائد بیان کرنے لگوں تو بہت ٹائم چاہیے. صرف رمضان کی مناسبت سے، روزے کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں کہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں اس کا ہمارے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، اور اس میں کتنی تربیت کے جوہر اور خزانے موجود ہیں، اور رمضان اس روزے کی وجہ سے ہمیں کیا ٹریننگ دینا چاہتا ہے، کیا فکر دینا چاہتا ہے، کیا ہمیں فکر ہی نہیں بلکہ عملی طور پر ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے وہ ہم دیکھ لیں. مثال کے طور پر آئیے، سب سے پہلی چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض تھے. لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ایک سمر کورس کی طرح ہے، ایک ٹریننگ، ایک اسکول ہے، ایک مدرسہ. 11 مہینے آپ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہو، یہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت ہی اہمیت کا مہینہ دیا ہے تاکہ اس کے اندر تمہارا دل پاک و صاف ہو جائے اور تمہاری طبیعت بالکل اللہ تعالیٰ سے مل جائے اور تمہارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ جڑ جائے. ورنہ 11 مہینے شیطان تم کو چاروں طرف سے گھیر کر کے تم کو اپنے فیور میں لیے رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شیاطین جو سرکش ہوتے ہیں، جو انسان کو چاروں طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں انہیں جکڑ دیا جاتا ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ سرکش شیاطین وہ ہم سے دور ہیں اور وہ جکڑ دیے گئے. تو ہمارے لیے تو اور آزادی ہو گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہم اپنے رشتوں کو استوار کریں. تو ایک چیز جو رمضان ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، تقوی. اللہ نے فرمایا تاکہ تم متقی بنو. تقوی، متقی بنو. متقی یعنی پرہیزگار بنو، اللہ سے ڈرنے والا بنو، پرہیزگار بنو. ڈرو اس بات سے کہ کہیں ہم ان احکامات کو توڑ دیں گے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم نہ بن جائے. ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ کسی مصیبت میں نہ پھنس سکو. ڈرو ان چیزوں سے تاکہ کسی پریشانی میں تم مبتلا نہ ہو سکو. پرہیزگار بنو. ایک خوبی ہے، ایک تربیت اسلام روزہ آپ کو دینا چاہتا ہے. اب آپ کہیں گے متقی، جب لفظ متقی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں بھائی متقی، ہم متقی بن سکتے ہیں؟ ہم متقی بن سکتے ہیں؟ ہمارے پاس پہ داڑھی بھی نہیں ہے،
ہم تو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، ہم تو جی نوکری کرتے ہیں، ہم تو انگریزی بولتے ہیں، ہم تو فلانی کرتے ہیں، ہم تو فلانا دھندا کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو پھر ہم متقی کیسے بن سکتے ہیں؟ تو پھر بھی ہے یہ فکر ہے نہیں، یہ شیطان اس طرح سے بھی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو پھر متقی کیسے بنیں گے آپ؟ اللہ کہتا ہے متقی بن جاؤ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اور جنت بھی کس کے لیے ہے؟ ان للمتقین مفازا، جنت بھی متقیوں کے لیے، مسلمان کے لیے جنت نہیں۔ ہر مسلمان کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان بن جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت متقیوں کے لیے بنائی ہے۔ کس کے لیے؟ ہاں، ورنہ مسلمان کی فہرست میں تو آپ جوڑ لیں پوری دنیا آ جائے گی، پوری دنیا میں سارے سب آ جائیں گے مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ بھی آئیں گے، ہے کہ نہیں؟ آج کل بڑی ٹی ویاں آپ لوگ دیکھتے ہو نا، اور ایم ٹی وی بڑی کثرت کے ساتھ دیکھی جاتی ہے۔ جب اس کے اوپر جاؤ تو ایسا لگتا ہے بالکل ڈھلے ڈھلائے ابھی جنت سے آ رہے ہیں یہ۔ ہاں واللہ مطلب میں دیکھتا ہوں، میں جاتا ہوں کبھی کبھی، ایسے پیار، اور لڑکیوں کو پردہ ایسا لگایا ہوا، ان کی عورتیں بھی آئیں گی تو صرف آنکھیں، بعض کی تو آنکھیں تک نظر نہیں آتی۔ اس قدر پردے کا اہتمام، اس قدر تقوی طہارت، جیسا لگتا ہے بالکل، لیکن ہیں وہ پرلے درجے کے کافر ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو، اور نعت رسول وہ کیا پڑھیں گے جو ہری پیلی پگڑی والے پڑھتے ہیں؟ یہ طوطے والے، ہرے ہرے طوطے جو ہیں ہمارے ملکوں میں، الیاس قادری کی پارٹی کے لوگ، الیاس نام ہے نا، دونوں طرف الیاس ہیں، الذی لا یاتی منہ الا الیاس، جن سے یاس اور نا امیدی کے سوا کوئی دونوں میں نہیں ہے۔ ادھر بھی الیاس ہیں، ادھر بھی الیاس ہیں، جنہوں نے سب کو محروم کر رکھا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، وہ کیا عبادت اور وہ کیا بندگی اور وہ کیا تقوی اور پرہیزگاری کی بات کریں گے جناب علی، جو آپ ایم ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ لو۔ ہاں سب مسلمان نہیں، ان للمتقین مفازا، کامیابی کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے۔ اور کیا ہے شیخ؟ وکواعب اترابا، اللہ اکبر، وکواعب اترابا، اور ہم جولی لڑکیاں تمہیں ملیں گی اس جنت میں۔ کون ملیں گی؟ تمہارا دماغ تو پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم گیا ہوگا لڑکیوں کی بات سن کے۔ یہ ربانی صاحب جنت میں لڑکیاں؟ ہاں میاں جنت میں لڑکیاں، یہ میلی شیلی گندی وندی لڑکیاں نہیں، اللہ اکبر، جن کے لیے تم نماز بھی چھوڑتے ہو، روزے بھی چھوڑتے ہو، حرام بھی کر جاتے ہو، کیا کیا نہیں کرتے ہو، یہ گندی شندی نہیں، اللہ اکبر، جن کے آنچل کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک حور کا آنچل اتنا خوبصورت کہ اگر وہ اپنے آنچل کو صرف جنت کی کھڑکیوں سے لہرا دے تو پوری دنیا خوشبوؤں سے معطر ہو جائے، وہ ملیں گی۔ ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے ایسی کامیابی، اللہ اکبر، وکواعب اترابا، وہ ہم جولی ملی جلی بالکل۔ کواعب، کعب کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ کعبہ، کعبہ کو کعبہ کیوں کہا جاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بولو، 14 سال سے 20 سال سے رہتے ہو عرب میں، پتہ ہی نہیں کہ کعبہ کو کعبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی میں، قرآن میں بھی ہے نا، الی الکعبین، کیا ہے؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم، نہیں، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الکعبین، الى الکعبین ہے نا، کعبین، اپنے پیروں کو دھلو کعبین تک، 2 کعبوں تک ہیں، 2 کعبوں تک کیسے؟ 2 کعبہ کہاں؟ کعبہ تو ایک ہی۔ سنو، عربی میں کعب کہتے ہیں ابھری ہوئی زمین کو، ابھری ہوئی زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کعب۔ آپ اپنے پیر کہاں تک دھلتے ہیں؟ جہاں تک دھلتے ہیں وہاں 2 ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں، ٹٹولیے پریکٹیکل شکل میں تاکہ یقین آ جائے ہیں بھی کہ نہیں ہیں، ہاں، ورنہ بعض لوگ مسافے کے وقت انگوٹھے کی ہڈیاں ٹٹولتے ہیں۔ ایک صاحب اور ایک آدمی مدینے کے دروازے پر باب الرحمہ پہ اکثر ٹٹولتا تھا، تو کسی نے پکڑا، کہا یار یہ جو تم مسافہ کرتے ہو تو مسافہ کرتے وقت یہ کیوں ٹٹولتے ہو ہڈی؟ کہتے ہیں ہمارے حضرت نے فرمایا ہے ٹٹولا کرو، جس کے انگوٹھے کی ہڈی نہیں ہوگی وہی خضر علیہ السلام ہوں گے۔ تو وہ خضر کی جستجو اور تلاش میں بیچارہ کیا کر رہا ہے؟ انگوٹھے کی ہڈیاں ٹٹول رہا ہے۔ تو اقبال نے کہا تھا نا
کیا تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی.